آپ کے بندوں نے ان کے پلاٹ پر یا جگہوں پر قبضہ کیا آپ کے کہنے پہ. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قبضہ مافیا ہیں. سب کو پتہ ہے سب سے بڑی لینڈ گریپر جماعت کون ہے. کراچی صوبہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی. اور اس کے علاوہ جو ایم کے ایم اگر جا کے انہیں سپورٹ کرتی ہے ہر معاملات میں، اگر وہ چاہیں تو الگ صوبہ بنا سکتے ہیں کراچی. اب ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اصل ذمہ دار ہے تمام واقعات کی. ڈائریکٹ نہیں، حقیقت ہی یہی ہے. 110% بھی نہیں، 2000%. جس طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں اس طرح کھل کر آپ نے ایم کے ایم پر بھی تنقید نہیں کرتے، جماعت اسلامی پر تنقید نہیں کرتے. تو کیا ایم کے ایم پر تنقید نہ کرنے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ماضی میں آپ کا تعلق ان سے تھا اور پھر آگے چل کے دوبارہ کوئی الحاق ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ لوگ اگر ان کی طرف نظر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں. جو لوگ آپس میں خود ایک پیج پہ نہیں وہ آپ کو کیا ایک پیج پہ کریں گے. جماعت اسلامی کا جو جتنا بھی ابھی ورک چل رہا ہے 600 گلیوں کا، انہوں نے نارتھ کے اندر سینٹرل کے اندر کہا 600 گلیاں گن کے بتا دیں کون سی بنائی ہیں. لیکن کام تو کافی اچھا کیا جو ویڈیوز نکل کے سامنے آئی ہیں. احسان تھوڑی کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں بات سمجھیے گا، ہر چوک کے اوپر جو ہے نا آج کے بعد جماعت اسلامی اپنا بورڈ نہ لگائے، کوئی بھی سیاسی جماعت بورڈ نہ لگائے. یہ کوئی باپ نہ بنے کہ یہ فلانے کے دستے مبارک سے ہوا. یہ کہاں سے دستے مبارک ہے؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کراچی کے شہر میں رہنے والوں کا جنہوں نے تمہیں بھیک دی ہے. آفاق احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں تمام مہاجروں کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے. تو آپ تمام ایک پیج پر آتے دکھائی دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مہاجر قوم کی بات نہیں کرتا. صرف آپ بھی تو وہی تقسیم ہے نا، وہیں سے نکل کے آپ بھی تو آئے. تو آپ ان کو اپنی تقسیم وہاں سے نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کس بنیاد پہ تقسیم ہوئی ہے؟ کراچی نوجوان پارٹی کا اصل منشور کیا ہے؟ آپ نے کیوں بنائی؟ کو پتہ ہے میرا سرجانی کا ٹاؤن انچارج کون ہے؟ پٹھان ہے. میرا لیاری کا ٹاؤن انچارج کون ہے؟ پارٹی کی اگر بات ہے بلوچ ہے. تو سپاری کے لیے نا 2 لوگوں کو منتخب کر لیا، ایک میئر کراچی کو اور ایک ٹرانسپورٹ کے منسٹر کو. بہت بڑے الزام لگا رہے ہیں آپ یہ. پھر عوام کا قصوروار ہے. یہ بائک کے نیچے آ کے مرنے کے ہی قابل ہے، اس کو مرنا چاہیے. یہ صوبے والی بات جو ہے سب کو سمجھنا پڑے گا. کراچی صرف اکیلا مہاجر تھوڑی رہتے ہیں. السلام علیکم، حق ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، جس طرح کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بالکل اسی طرح کراچی میں بہت سی ایسی پارٹیاں ہیں جو خود کو کراچی کی نمائندہ پارٹی یا پھر کراچی کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ محب ہیں اور ہم ہی سب سے زیادہ آواز بلند کرتے ہیں اور کراچی کے اصل مسائل ہم جانتے ہیں اور کراچی کے اصل وارث ہم ہیں. تو اسی تناظر میں ایک پارٹی کراچی نوجوان پارٹی اور کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے نام سے آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں رہتے ہیں اور کراچی کے ہر مسائل پر آپ کو ان کے چیئرمین فیضان حسین صاحب کی آواز سنائی دیتی ہوگی. تو آج کے اس انٹرویو میں ہم جانیں گے کہ اصل میں کراچی نوجوان پارٹی اور کراچی نوجوان فاؤنڈیشن یہ دونوں کیوں بنائی گئی، ان کا مقصد کیا تھا، اور پھر جو ان پہ الزامات لگتے رہے الزامات میں کتنی صداقت ہے، اور جو کراچی کا سندھی اجک ڈیزائن والا معاملہ آیا، پھر جو ای چلان والا آیا، تو اس میں بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو بہت سخت ترین بھی ہوں گے اور آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کے اصل جوابات کیا ہیں. میرے ساتھ موجود ہے کراچی نوجوان پارٹی اور فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب فیضان حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان بھائی کیسے آپ؟ الحمدللہ. فیضان بھائی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے فیضان بھائی شروع کرتے ہیں کراچی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے، پھر ہم آئیں گے آپ کی پارٹی اور فاؤنڈیشن پر بھی. کراچی میں حالیہ جو یہ واقعہ ہوا نیپا والا بچہ جو گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا، پھر آج دوبارہ بلدیہ ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا، ایک بچی گر جاتی ہے. خوش قسمتی سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس بچی کو بچا لیتے ہیں. تو آپ اصل کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہاں کے میئر ہیں، یہاں کی گورنمنٹ ہے، یا پھر یہ عوام ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے اصل میں؟ دیکھیں کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بکری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس کی ٹانگ ہوئی. ایسا ہی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کیا تھا کہ وہ کعب گئے تھے کہ روز محشر کا ایسا ہونا ہے کہ عمر تم نے پل کیسا تعمیر کیا تھا. ایسا ہی. وہ تو ایک مطلب انسان تو نہیں تھا وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹوٹل جتنی بھی حکومت ہیں یا جو بھی ہے یا یہ پاکستان جو بنا وہ شریعتی قانون کے حساب سے بنا تھا نا؟ بالکل. تو اس کا مطلب تو جواب دہ وقت حکومت ہے، حکومت سندھ حکومت ہے. اور دوسری بات یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت وقت کا فیصلہ مانو، ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا اکثر یہی ہے کہ بھائی حکومت وقت نے جو فیصلہ کر دیا وہ آپ کو تسلیم کرنا. بالکل. تو حکومت وقت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ مر رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، گٹر میں مر رہا ہے، پھانسی لے، ایون کہ خودکشی بھی کر رہا ہے خود سے، اس کی ذمہ دار بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خودکشی کیوں اس سے پوچھے گا کون؟ کیا وجہ تھی؟ بھوک مر رہا تھا. میئر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں سب کے گیٹ بجا کے تھوڑی بول سکتا ہوں اور دوسرے میں خود جا کے گٹن ڈکر کے میں خود جا کے جو ڈکن ہے وہ تو نہیں لگا سکتا. میئر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں کیا بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران کہاں سے شروع ہوا یہ بتائیں آپ. وہیں سے ہے، قانون بھی وہیں سے، پولیس بھی وہیں سے، سب کچھ وہیں سے آیا. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بجاتے تھے فجر کے بعد، تو آپ بھی بجائیں بھائی، گلی گلی محلے محلے جائیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم بھی تو کام کر رہے ہیں، ہم 24 گھنٹے ایکٹیو ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے سوتے ہیں.
باقی روڈوں پہ آپ کو نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے سارے. مطلب آپ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اصل ذمہ دار ہے ان تمام واقعات کی؟ ڈائریکٹ نہیں، حقیقت ہی یہی ہے. 110% بھی نہیں، 2000%. آپ مجھے دیکھیں، وہی میں بولوں کمانڈ کس کی ہے اس وقت اس شہر کے اندر؟ پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کے. میئر کن کا ہے؟ میئر بھی ان کا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی انہی کی ہے. بلدیاتی نظام کس کے ہاتھ میں؟ انہی کے ہاتھ میں. بالکل. بلدیات کا منسٹر یہاں کون پہ ہے؟ چیئرمین میں پھڈے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیئرمین جماعت کا ہے تو یہ جماعت ذمہ دار ہے. پھر یہ مسئلے بھی تو آ جاتے ہیں. دیکھیں تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی. اصل مقصد غیرت کا بھی ہوتا ہے نا. جب انسان کو پتا ہونا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو فوراً اس کو چاہیے چارج چھوڑ دے. یہ نہ کہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے، میرے پاس فنڈ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. ڈرامے بازی ہے، فنڈ بہت ہے. میں بار بار پوڈ کاسٹ کے اندر بھی میں نے کہا کہ 1 سال کا فنڈ اگر اس کراچی شہر کے اندر لگایا جائے نا، 1 سال کا، 5 سال کی حکومت ہوتی ہے نا، 1 سال کا اگر آپ لگوا دیں، قسم خدا کی ڈیولپ ہو جائے گا کراچی. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو سوئی سے لے کے ہر چیز کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں. تو مطلب اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اتنی ہی ذمہ دار وہ چیئرمین ہوتے ہیں جو جن کا عوام الیکٹ کرتی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، ہم کریں تو کریں کیا آپ بتائیں. ہمارے پاس تو آپشن نہیں ہے نا. ہم سوچتے چلو یار اب کچھ بہتری ہوگی، باتوں میں آ جاتے ہیں. غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ آنے والا کرے گا، یہ آنے والا کرے گا. کبھی ہم کسی تحریک کے نظر ہو گئے، کبھی کسی. لیکن 77 سال سے آپ نے ایک چیز چیک کی ہوگی، یہی لوگ ہیں، انہی کو گھما کے لایا جا رہا ہے. کبھی کسی کو کرپشن کے نام پہ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام لگا جاتا ہے، کوئی جیل چلا جاتا ہے، کسی پہ نیب کے کیس ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی سزا یافتہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ایسے لوگ حکمران ہیں جو سزا یافتہ ملزم ہیں، ان کو لاگ دیا جاتا ہے. کیوں؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا یہاں پہ؟ پھر یہی کیوں؟ اچھا اگر یہ ہے تو مجھے صرف یہ بتا دے کہ میرے ملک کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا. آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں 1960 کا دبئی کا، جیسے بولا جا رہا ہے نا بار بار کہ دبئی جو ہے دبئی کے طرز کا بنے گا. یہ بھائی دبئی کے طرز کا نہیں تھا. دبئی تو کچھ بھی نہیں تھا، کراچی شہر کے آگے. یہاں پہ تو ریلز ویلز بلڈنگ سب کچھ بنی تھی. 1960 کا دبئی اٹھا کے دیکھ لو اور کراچی اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو نظر آ جائے گا واضح طور پہ. وہاں پہ تو ریگستان تھا، اونٹ چلتے تھے، گاڑیوں کا بھی نام و نشان نہیں تھا. میرے خیال سے دبئی جیسا بنا تو دیا، یہاں بھی ریگستان کر دیا. ہاں دبئی جیسا بنا. ہاں یہ تو ہے ڈیزرٹ. اب جیسے ڈیزرٹ سفاری کے لیے ہم وہاں جاتے تھے، ہم دبئی جانا نہیں پڑے گا، یہاں پہ ہم ڈیزرٹ سفاری کا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہے. فیضان بھائی ایک اور تنقید بھی آپ پہ ہوتی ہے، جس طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں، اس طرح کھل کر آپ نے ایم کیو ایم پر بھی تنقید نہیں کرتے، جماعت اسلامی پر تنقید نہیں کرتے. تو کیا ایم کیو ایم پر تنقید نہ کرنے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ماضی میں آپ کا تعلق ان سے تھا اور پھر آگے چل کے دوبارہ کوئی الحاق ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں ہے. میری تو آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے، بلکہ میں نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے اندر میں نے کامران خان ٹیسوری صاحب کا کہا ہے، گورنر صاحب کا، کہ چلان والا جو ایشو ہوا اس کی سمری میں ان کا سگنیچر ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ، میں تو یہ خود کہتا ہوں، اب یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے بھی ذریعے دے رہا ہوں، کہ لوگ اگر ان کی طرف نظر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں. جو لوگ آپس میں خود ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ آپ کو کیا ایک پیج پہ کریں گے؟ پہلے وہ خود تو اتحاد کر لیں، اس کے بعد دیکھیں قومیں بنتی کیسے، اتحاد سے، اجتماعیت سے، حق سے، سچ سے. صحیح، یہ سب چیزیں اگر ان میں ہے تو پھر بتا دیں. آپ دیکھیں 2 دھڑوں میں تو بڑھ گئے یہ لوگ. بالکل. ہم یہاں پہ لوگوں کو جوڑنا ہے یا کیا ہے؟ پہلے ہماری جو بالخصوص مہاجر قوم کی بات کروں گا میں، مہاجر قوم کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ ان کو بانٹ دیا گیا. ان کو بانٹ دیا گیا، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل کے اندر بانٹ دیا گیا، نقصان ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے متحدہ کو ٹارگٹ نہیں کیا یا جماعت اسلامی کو نہیں کیا. جماعت اسلامی کا جو جتنا بھی ابھی ورک چل رہا ہے 600 گلیوں کا، انہوں نے نارتھ کے اندر، سینٹرل کے اندر کہا 600 گلیاں گن کے بتا دیں کون سی بنائی ہیں. لیکن کام تو کافی اچھا کیا جو ویڈیوز نکل کے سامنے آئی ہیں. احسان تھوڑی کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں بات سمجھیے گا، جماعت اسلامی نے کام کیا. ہر چوک کے اوپر جو ہے نا، آج کے بعد جماعت اسلامی اپنا بورڈ نہ لگائے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو بورڈ نہ لگائے. روڈ بنا رہی ہے وہاں پہ لکھے اتنے کا اسکوٹنی پاس ہوئی تھی، اتنے کا ٹینڈر ملا تھا، پی ڈی یہ تھا، اس نے یہ بنایا، اتنی لاگت، سب لکھیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی باپ نہ بنے کہ یہ فلانے کے دستے مبارک سے ہوا. یہ کہاں سے دستے مبارک؟ یا تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کراچی کے شہر میں رہنے والوں کا، جنہوں نے تمہیں بھیک دی ہے. تمہارے جو بچے پل رہے ہیں نا، جو وہ اسی فنڈ سے پل رہے ہیں. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں اگر کوئی جماعت یہ بولتی ہے نا ہم نے یہ کام کیا، احسان نہیں کیا. اگر ہم نے یہ فنڈ دیا ہے، ٹیکس دیا ہے، تو تمہیں ٹھیکے ملیں. تو کوئی بھی جماعت میں نہیں سمجھتا. پھر دوسری بات، اگر صحیح ہے چلے آپ کر رہے ہیں تو پھر بتائیں نا، فرق تو نہیں پڑ رہا. گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں. کونسلرز، چیئرمین، یو سی چیئرمینز کا کام بتا دیں کیا ہوتا ہے. جب ہم کوئی فارم اٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، چاہے خاندانی منصوبہ بندی کیا ہو یا نادرہ کا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا مطلب وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے. اپنی گلی محلے کا سب چیزوں کا ذمہ دار ہے. کیسے لا علم ہوا؟ آپ
काशिफ भाई आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर ये 1000 लोग हैं ना 200 को बंद करके सजा कर दें, सारे सीधे हो जाएंगे। तख्तादार, डायरेक्ट सजा, जो पनिशमेंट होनी चाहिए तो वो। यहाँ जिनको कैद करते हैं आप भी ये जानते हैं दोबारा से घुमा फिरा कि उन्हीं को मैं लाके कैद की बात थोड़ी कर रहा हूँ, जैसे आपका सजा की पड़ोसी बात मुल्क कर रहे है, अभी क्या हुआ है थोड़े दिनों पहले अफगानिस्तान में, हाँ बिल्कुल ऐसे करें, बिल्कुल जिसने जो किया हाथ की हाथ करे। एक और पॉइंट भी आपका कर लेते हैं फैजान भाई। आफाक अहमद साहब ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में तमाम महाजरों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप तमाम एक पेज पर आते दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए पहली बात तो यह है कि मैं महाजिर कौम की बात नहीं करता, सिर्फ मैं तो ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सूरह फातिहा है पहली और पहली सूरत है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए और मैं पूरी आलम का रब हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने पहली सूरत में ये कहा। तो जब अल्लाह ताला आलम का रब है, फिर दूसरी बात ये है कि हमें, मैं फिर वही बोलूँ, हमें शरीयत को फॉलो करना है। अगर मेरी शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि मैं पठानों की बात नहीं करूँ, सिंधी भाइयों की बात नहीं करूँ, उर्दू स्पीकिंग की बात करूँ, बलोचों की बात ना करूँ, पंजाबी की बात नहीं करूँ, अगर है तो फिर दिखाएं, फिर तो मैं बाहैसियत उर्दू स्पीकिंग में फिर वो बात करूँगा। जब मेरी शरीयत में नहीं है, हमारी मार किस लिए पड़ी ये याद रखिएगा। हम जब अल्लाह के मुजरिम हुए, शरीयत के मुजरिम हुए, हमारे चमाटे वहाँ पे पड़ना शुरू हो गया हमें। सही है। अगर हम उसको लेके चल रहे होते कभी भी हम बिगाड़ पैदा नहीं होता। आज जितना भी है, अब ये देखें ना, आपको मैं एक सख्त बात बताऊं, एक दोस्त है मेरा 19 ग्रेड का अफसर है, गवर्नमेंट अफसर है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले उसके साथ बैठा था, उसने बोला यार बड़ी परेशानी है यार। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है? वो बोला यार बहन की शादी है, कोई छक्का लग जाए यार। मैंने छक्का क्या लग जाए? बोला यार कोई ऐसा काम हो जाए ना, सेटिंग बन जाए कोई यार, मतलब पैदागिरी का कोई ऐसा काम हो जाए, शादी करनी है। आप यकीन करें मैंने उसको बोला, मैंने यार हराम के पैसों से बहन को विदा तो कर देगा, कहीं ऐसा ना हो जिस गरीब का दिल दुखाए तो बहन तलाक लेके घर आ जाए। ये सही है। शॉक्ड हो गया। तो क्या हमारी शरीयत में है ये कि बहनों को लोगों से लूट लूट के, रिश्वत लेके, हराम खा के बहनों को रुखसत करो, बेटियों को रुखसत करो? है ऐसा? कहीं नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो क्या कि जो है मैं लोगों का दिल दुखा दुखा के, पैसे समेट के, सारी चीज़ें करने के बाद बहनों को रुखसत करूँगा? अच्छा फैजान भाई, कराची की अगर बात करें हम, ज़ाहिर है लसानी बुनियाद पर कराची को बहुत बार तकसीम किया गया, लेकिन असल नुकसान आपको क्या लगता है कि मुहाजिरों को मुहाजिरों ने ही पहुंचाया या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया, जिन्होंने कभी कराची को हुकूक नहीं दिए? पीपल्स पार्टी को स्पेस दिया किसने? हाँ, एमक्यूएम ने। एमक्यूएम ने, फिर हमारे मुहाजिरों ने। ठीक है, हमें हमेशा हमारे लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। लसानी बुनियाद पर कराची को बहुत बार तकसीम किया गया, लेकिन असल नुकसान आपको क्या लगता है कि मुहाजिरों को मुहाजिरों ने ही पहुंचाया या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया, जिन्होंने कभी कराची को हुकूक नहीं दिए? पीपल्स पार्टी को स्पेस दिया किसने? हाँ, एमक्यूएम ने। एमक्यूएम ने, फिर हमारे मुहाजिरों ने। ठीक है, हमें हमेशा हमारे लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। अभी जैसे आपने मुझसे कहा कि है ना थोड़ी देर पहले किसी पार्टी को तनकीद नहीं करते, तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमें पॉकेटों में तकसीम कर दिया गया। सही है। आप यकजहती कर लें, एक ज़बान है ना, एक ही रहे। तो आप भी तो वही तकसीम है ना, वहीं से निकल के आप भी तो आए, नहीं, तो आप उनको अपनी तकसीम वहां से नहीं समझते? नहीं, या आप किस बुनियाद पे तकसीम हुई? कराची नौजवान पार्टी का असल में मंशूर क्या है, आपने क्यों बनाई कराची एक तो बात यह है, पहले आपको समझना पड़ेगा कराची नौजवान पार्टी और कराची नौजवान फाउंडेशन का फाउंडेशन को क्या था, दोनों बताता हूँ मैं। देखिए मैं बार बार बता चुका हूँ कि फाउंडेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, कोई आज से 1 साल 1.5 साल पहले से काम नहीं, 2019 से ये काम चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है, इस शहर के अंदर 1-2 मदरसे हमारे पहले से चलते आ रहे हैं, 2012-13 से। ठीक है, तो जो बात हिडन है वो हिडन ही रहे तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हिफ्ज भी कर रहे हैं वहाँ पे, कुरानी दीनी और दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी बनाने का मकसद जो वो ये था कि मेरे पास, मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था। ठीक है, मेरे पास एक कैबिनेट थी, पूरी लोग थे जो कि मुत्तहदा से, पीपल्स पार्टी से, बेच पगारा से, सुन्नी तहरीक से, इन सब जगह से टूटे हुए थे, क्योंकि उनकी कारकर्दगी उन लोगों के सामने थी। सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वो प्लेटफॉर्म हमने दिया। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं, आपको पता है मेरा सुरजानी का टाउन इंचार्ज कौन है? पठान है। अच्छा। हाँ, मेरा लियारी का टाउन इंचार्ज कौन है? पार्टी की अगर बात करें बलोच है। और मेरे पास जो यहाँ पे नॉर्थ कराची में टाउन इंचार्ज है वो भी बलोच है, निसार बलोच है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास। ज़बान की हो ही नहीं सकता। देखिए मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये तो फिर अल्लाह के साथ, अल्लाह के कानून के साथ जंग है ना, अगर आप जबान के ऊपर बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक है ना सारी चीज़ें। सही। हम आपकी पार्टी और फाउंडेशन की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक और सवाल आपके सामने रखता चलूँ, क्योंकि कराची के बेसिक्स जितने मसाइल हैं वो आप बेहतर जानते हैं। आए दिन कराची वालों को कभी स्नैचिंग के ज़रिए वो मारे जाते हैं, कभी गटर में गिर के मरते हैं, अगर वहाँ से बच कुछ जाते हैं तो फिर डंपर और टैंकर के जद में आ जाते हैं। तो असल में आपको क्या लगता है, ये डंपर और टैंकर वाला जो मामला है आए दिन ये आवाम को कुचल देते हैं, क्या वाकई एक
ایک تو یہ کہ یہ مافیا ہے, انہیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہے, اور یہ پھر حادثات رکیں گے کیسے, اس کی کوئی بیسکس ہیں آپ کے پاس کیا؟ اچھا دیکھیں, پہلے ہے نا سپاری دی جاتی تھی, سپاری آپ کو پتا ہوگا کہ سپاری دے کے مرڈر کیا جاتا تھا. تو سپاری کے لیے نا 2 لوگوں کو منتخب کر لیا ہے, ایک میئر کراچی کو اور ایک ٹرانسپورٹ کے منسٹر کو. بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ. یہ الزام نہیں لگا رہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ختم کرے نا. بات ساری یہ ہے کہ اس شہر کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے, سپاری دے کے تو کام ہو رہا ہے. ورنہ پھر آپ بتائیں 2 دن پہلے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ چاہے گورنمنٹ کا افسر ہو یا میں خود انوالو ہوں غفلت لاپرواہی کے اندر, تو کیا ہونا چاہیے, ایکشن ہونا چاہیے. بالکل نا. اور بولا یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے, کرمنل ایکٹ لگنا چاہیے. یہ واٹر ٹینکر نکلا کیسے آج جہانگیر روڈ پہ جو واقعہ ہوا, کیسے نکلا, کس کی اجازت سے نکلا, کون ہے اس کے سپرویژن کس کی ہے ٹرانسپورٹ کی, ایک بات. پھر دوسری بات یہ فٹنس تھی, پرمنٹ تھا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ, 2021 میں آلریڈی یہ بندہ پہلے کچل چکا ہے ایک بندے کو, وہ کیس ابھی چل رہا ہے, اس کو آن روڈ چھوڑا کیسے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کوئی ایکسٹرا فیور دیں, ہم تو یہ کہہ رہے جو آپ نے بولا ہے وہ پورا کر دیں, ہمیں ایکسٹرا فیور چاہیے نہیں. اب میں آپ کو کام بتاتا ہوں, پولو فیل میں تضاد نہ ہو آپ. دیکھیں ابھی آپ کچھ ٹائم پہلے کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں, نوٹیفیکیشن نکال کے دیکھ لیں, اس میں کہا گیا تھا کسی کا گن شاٹ ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا تو گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتا تو پرائیویٹ ہاسپٹل چلا جائے. بالکل. اور سندھ گورنمنٹ اس کی پیسے اخراجات اٹھائے گی, اخراجات پورے کرے گی. کیسے, صرف بول تو دیا آپ نے, بتاتے تو صحیح کہ ہمارے ہر ہاسپٹل کے اندر ممبر موجود ہوں گے, جو آپ جاؤ گے بتاؤ گے میرا یہ ہو گیا, ورنہ کوئی پیج بتا دیں کہ وہاں پہ جا کے میں بل دوں گا, ایسا ہی بتاتے تو صحیح. مطلب صرف عوام کو چورن دینے کے لیے آپ نے بات بول دی, وہ ہوا ٹھہنگا, آج تک نہیں ہوا. پھر اس کے بعد فرنٹ بیک کیمرے لگیں گے, سائٹوں پہ سیفٹی گارڈز لگیں گے, ٹریکر کی جو ایکسس ہوگا وہ ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا, صحیح ہے, فٹنس ہوگا, پرمنٹ ہوگا, نمبر پلیٹس اوریجنل لگیں گی, ایسے ہی بھائی فرنٹ بیک یہ ہوگا. اور کراچی سندھ کی رجسٹرڈ ہوں گی وہی چلیں گی شہر کے اندر, ورنہ نہیں چلیں گی. پھر ایک روٹ پلان ہوتا ہے کہ کس ہیوی وہیکل کس روٹ پہ چل سکتی ہے اور کس پہ نہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہے, اگر ہے تو پھر بتا دیں. پھر تو پھر عوام کا قصوروار ہے, یہ بائک کے نیچے آ کے مرنے کے ہی قابل ہے, اس کو مرنا چاہیے اگر یہ غلط کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے جو بات کہی ہے آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ جو جوابدار ہیں. مطلب گھوم پھر کے بات تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے نا. دیکھیں سر, اس چلا کون رہا ہے گورنمنٹ, یہ بتائیں. اچھا ہماری پیپلز پارٹی سے بھی کوئی تضاد نہیں ہے, جو بھی آئے کوئی بھی آئے کام کر دیں, کوئی بھی آئے نا کام کر کے دے دیں. آپ کو مجھے کام چاہیے. دیکھیں اچھا ایک اور بات بتائیں, کوئی ایم پی ایم این اے کا بیٹا کیوں نہیں مر رہا؟ بالکل یہ سوال تو ہے. بتائیں نا کیوں نہیں مر رہا؟ وجہ کھوٹیاں ہیں بھائی, اتنی بڑی بڑی کھوٹیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان کے پاس, جب یہ چلتے ہیں تو سگنلز بند ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. پروٹوکول کی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں, ان کے لیے ای چلان نہیں ہے, ان کے لیے ایس او پیز نہیں ہے. مر آپ اور مہر ہیں جو حق حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, صرف وہ مر رہا ہے, اور کیوں نہیں مر رہے. کوئی مجھے بتا دے کوئی چیئرمین کا بیٹا مرا آج تک؟ پیپلز پارٹی کا رہنما, متحدہ کا رہنما, جماعت اسلامی کا رہنما, کسی ایک رہنما کا بتا دے کوئی بچہ کچل کے مرا. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے مسئلے مسائل ہیں تو پھر آپ کراچی کو الگ صوبے بنانے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آوازیں بھی اٹھتی ہیں, کراچی کی عوام چاہتی بھی ہے کہ الگ صوبہ بنے, لیکن پھر آپ کے وہی لوگ مہاجر سیاست اور یہ ساری چیزیں بیچ میں لے آتے ہیں تاکہ صوبہ بن نہ جائے کہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں, مہاجر سیاست جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, میں مہاجر, میں نے پھر آپ کو کہا کہ میں تو اوورآل بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ صوبے والی بات جو ہے سب کو سمجھنا پڑے گا. کراچی صرف اکیلا مہاجر تھوڑی رہتے ہیں, بالکل بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اگر یہ صوبہ بن گیا, آپ کی سوچ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ الگ, گورنر الگ, ہر چیز الگ ہوگی, ڈیولپ ہوگا شہر. ان کو موت کیوں پڑ رہی ہے؟ اسی وجہ سے تو پڑ رہی ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے گا, کارکردگی زیرو ہے. دوسری بات یہ, میں اپنے سندھی بھائیوں کو بھی مخاطب کروں گا کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنے منسٹر کو کب دیکھا تھا, یہ بتائیں گے نہیں. صرف اور صرف جو حال اربوں روپے ان کو دکھا کے ان کے گوٹوں کو سیلاب زدگان کے نام پہ اربوں روپے کا فنڈ لیا گیا, سولر کے نام پہ لیا گیا, کس نام پہ پیسے نہیں لیے گئے, دیے ٹھہنگا کچھ بھی نہیں دیا, پھر پاگل بناتے. وہ بیچارے غریب لوگ کیا کریں, ان کو ایک وڈیرا جو ہے وہ ہائر کر کے بیٹھا ہوتا ہے, بھائی فلانے تاریخ کو ادھر. ابھی آپ بتائیں جیسے ایک جلسہ ہوا موٹر ہائی وے کی, اور ادھر کی آپ کو بہت ساری وہ ملی ہوں گی, کہاں سے آئے لوگ؟ کراچی کے لوگوں کو بلواتے نا, پتہ چل جاتا کہ کراچی میں آپ کی کتنی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, باہر سے لوگوں کو بلوایا, وہی بریانی کی دیکھ, وہی والی بات جو الزامات لگتے ہیں. دوسرا, میرے شہر کو آپ کے جلسے سے, آپ کی ریلیوں سے, آپ کے پروٹیسٹ سے کیا فائدہ, یہ بتا دیں.
اگر جلسہ کرنے سے کراچی ڈیولپ ہو گیا تو دکھا دیں. اس پورے شہر کے اندر چاہے میں پھر کہوں گا پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, اربوں روپیہ روڈوں پہ لگا دیا ہے فلیگ کے نام پہ, بینر فلیکس کے نام پہ, سب کے نام پہ. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے, بینر لگا ہوا ہے, نیچے گٹر کھلا ہوا ہے. وہ بھائی اتنے پیسے اس پہ لگا دو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. صحیح بتا رہا ہوں میں, اللہ کی رضا کے لیے کرو. کہ یہ بات سوچو, بولو یار یہ میں پیسے اس پہ ضائع کروں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے نا کہ میں جھنڈے لگا لوں گا, تصویریں لگا دوں گا پورے شہر میں اور میری پذیرائی ہوگی, غلط سوچ رہا ہے. یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں, اور جب اللہ تعالیٰ نے عروج دینا ہوگا گھر بیٹھے بیٹھے دے گا. اچھا فیضان بھائی, کراچی صوبہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی. اور اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم اگر جا کے انہیں سپورٹ کرتی ہے ہر معاملات میں, اگر وہ چاہیں تو الگ صوبہ بنا سکتے ہیں کراچی کو, کیوں اپنے نہیں اپنے ضمیر کی بات ہے نا, بات ساری یہ ہے. وہ تو ان سے آپ جا کے پوچھے بھائی وہ کیوں نہیں کرتے اس طریقے سے, کیوں؟ اول تو میں نے آپ کو بتایا وہ خود ظاہر سی بات ہے ایک رنجش کا شکار ہوئے میں بھی, وہ خود 2 دھڑوں میں بٹ چکے ہیں, تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے وہ. ابھی آپ پر ایک الزام عائد لگتا ہے کہ حالیہ پچھلے کچھ دنوں میں کسی شخص شہری نے الزام لگایا کہ آپ کے بندوں نے ان کے پلاٹ پر یا جگہوں پر قبضہ کیا. تو کیا آپ کے کہنے پہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الزام درست ہے یا پھر ویسے ہی آپ کو بدنام کرنے کے لیے لگایا گیا؟ یعنی کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قبضہ مافیا ہیں, تو کیا واقعی ہیں ایسا؟ اچھا دیکھیں, اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر وہ لوگوں نے بولا یا کچھ بولا, اس کے لیے انکوائری بھی ہوگی, ایف آئی آریں بھی کٹی ہوں گی, انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہوگی, تو یہ تو جا کے آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. میں تو یہ بولوں میرے سے پارسا آدمی ہے ہی نہیں کوئی, ایک بات. پھر دوسری بات, یہ الزام لگانا اور ہونا یہ بہت بڑی بات ہے نا, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. الزام لگا, پہلے تو جیسے آپ سے پہلے بھی بہت ساری پوڈ کاسٹ میں مجھ سے سوال کیا گیا لینڈ گریپر, یہ ساری چیزیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا لینڈ گریپرز ہوتا کیا ہے, جو کہ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے یا کسی کی پرائیویٹ جگہ کے اوپر قبضہ کر کے بیچتا ہے. آج اس شہر کے اندر سب کو پتہ ہے سب سے بڑی لینڈ گریپر جماعت کون ہے. بالکل صحیح ہے, سب کو پتہ ہے. کبھی کسی کے نام پہ, کبھی کسی کے نام پہ, کبھی کسی فرنٹ مین لا کے, کبھی کسی کو لا کے اس شہر کے اندر جگہوں پہ قبضہ کرا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہاں پہ سسٹم کے نام پر زمینوں پہ کون قبضہ کرتا ہے کون نہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا, میں نے کہا تھا چائنا کی ایم کیو ایم کا بولا جاتا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب اکثر بولتے ہیں چائنا کی ایم کیو ایم, چائنا کی ایم کیو ایم تھی. نمبر پلیٹ والا معاملہ ہے سندھی اجرک ڈیزائن والا, تو آپ نے ایک زبردست کمپیننگ کی, ایک اویئرنیس ہوئی, اور کراچی کے ہر شہری نے آپ کی آواز پر لبیک بھی کہا اور پھر سپورٹ بھی کیا. ہر جگہ آپ سوشل میڈیا پر نظر آئے, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ ظلم ہے کراچی والوں پر, عوام پہ ظلم ہے. لیکن جب ای چلان والا معاملہ آیا, جہاں لاہور میں ای چلان 200 ہے, کراچی میں 2000 ہے, لیکن آپ نے نہ کمپیننگ کی نہ آپ نے آواز اٹھائی, تو اصل میں آپ کو عوام کی فکر ہے یا پھر آپ سندھی اجرک ڈیزائن کے خلاف ہیں؟ یہاں پہ تو اس شہر کے اندر آج بھی آپ دیکھ لو کون کر رہا ہے لینڈ گریپنگ, کہاں نہیں کر. آپ میرے ساتھ چلو, آئے کھلی کچہری کرتے ہیں, بیٹھتے بات کر کے بتاتا ہوں. بھائی اس تھانوں کے اندر اپلیکیشن ردی کی ٹوکریوں کے اندر تو دور کی بات دیمک لگ چکی ہیں, بندے مر گئے جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے, نہیں ہوئے مسئلے حل. پیچھے کون ہے, کبھی کوئی کسی پارٹی کا ہے, کبھی کسی کا سپورٹ ہے, کبھی کسی کا. جس ڈسٹرکٹ میں آپ بیٹھے ہوئے نا اس وقت, اس ڈسٹرکٹ کے اندر آپ اس جگہ سے میرے گھر سے باہر نکلیں گے نا, روڈ پہ لیفٹ رائٹ سامنے فرنٹ پہ بیک پہ سب جگہ پہ آپ کو ایک جماعت جو قبضہ جس کا بڑا عروج ہے ابھی اس وقت, وہ نظر آئے گی آپ کو. یہ تو سب کو پتہ ہے. ایک اور الزام آپ پر لگتا ہے فیضان بھائی کہ جب نمبر پلیٹ والا معاملہ ہے سندھی اجرک ڈیزائن والا, تو آپ نے ایک زبردست کمپیننگ کی, ایک اویئرنیس ہوئی, اور کراچی کے ہر شہری نے آپ کی آواز پر لبیک بھی کہا اور پھر سپورٹ بھی کیا. ہر جگہ آپ سوشل میڈیا پر نظر آئے, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ ظلم ہے کراچی والوں پر, عوام پہ ظلم ہے. لیکن جب ای چلان والا معاملہ آیا, جہاں لاہور میں ای چلان 200 ہے, کراچی میں 2000 ہے, لیکن آپ نے نہ کمپیننگ کی نہ آپ نے آواز اٹھائی, تو اصل میں آپ کو عوام کی فکر ہے یا پھر آپ سندھی اجرک ڈیزائن کے خلاف ہیں؟ نہیں دیکھیں, پبلک کی فکر تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کمپین سٹارٹ کی. آپ نے یہ دیکھا میں نے لوگوں کو وائلیشن سے بچایا. میں ہمیشہ سے لوگوں کو بولتا ہوں وائلیشن سے بچانا ہے ہمیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں, پوری دنیا کی تاریخ کے اندر پہلی بار کراچی نوجوان فاؤنڈیشن نے جتنے لوگوں کو لائسنس دیے نا, اچھا یہ ایسا نہیں میں بول رہا ہوں, ڈپارٹمنٹ سے لے کے دیے نا میں نے جتنی پبلک کو اویئرنیس دی, جتنا لوگوں کو وائلیشن سے بچایا, گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیا. میرے سامنے لے آئے کون سی سیاسی جماعت ہے یا کون سی ایسی ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے لائسنس بنوائے آپ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے جو لائسنس بنتے ہیں وہ ریکارڈ تو ہمیں ٹریفک پولیس جو آتی ہے وہ ہمیں دیتی ہے نا, لائسنس ڈپارٹمنٹ والے جو آتے ہیں وہ تو ہمیں دیتے ہیں نا کہ آج 500 بنے, کل 700 بنے, اتنے بنے, تو 50,000 سے پلس بنائے ہم نے. اچھا, یہ بولنے میں آسان ہے بھائی, بنانے میں ٹائم لگتا ہے. پھر دوسری بات یہ فیضان حسین نے آج 17,000, آج جو 4 دسمبر ہے, آج کے جو میرے ہیں 15,000 سے 16,000 تک کے ممبرز ہیں.
15-16 ہزار بولنا آسان ہے. ان لوگوں کو ہیلمٹ دیا ہے, ان لوگوں کو وائلیشن سے بچایا, ان کو ایسیسریز دی, یہ سب چیز دی ہے. میں نے تو ہمیشہ وائلیشن سے بچایا. رہی بات یہ اجرک والی نمبر پلیٹ سے, نہ مجھے پہلے ایشو تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. وجہ یہ ان کی ثقافت ہے. ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ ہمیں آپ اس منجھار سے باہر نکالیں کہ ہم سے دوبارہ ٹیکس نہ لیں, جس کے لیے ہم نے کورٹ میں کیس بھی کیا. 10 تاریخ ہے ہماری, 10 دسمبر کورٹ میں کیس بھی ہے نمبر پلیٹ کے اوپر. ہمارا اس میں موقف کیا ہے کہ ہم نے جو پیسے آپ کو دے دیے, ہمیں تو ہماری نمبر پلیٹیں دیں. پھر دوسرا آلریڈی میں ٹیکس دے چکا ہوں, دوبارہ کیوں دوں؟ جب آپ نے 18 لاکھ لوگوں کو نمبر پلیٹس دے دی سیم ریٹ میں پہلے میں, تو دوسرے والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ دے دیں. حکومت جو بنتی ہے نا, دیکھیں پبلک کو ریلیکس کرنے کے لیے بنتی ہے, نہ کہ ان کو پریشان. آپ بتائیں اس شہر کے اندر ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. گھر سے نکلتا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے ٹریفک پولیس پکڑ لے گی, مجھے ڈسٹرکٹ کی پولیس پکڑ لے گی, مجھے ایکسائز پکڑ لے گی, میرے پاس یہ چلان ہو جائے گا, میرا یہ ہو جائے گا, میرا وہ ہو جائے گا. اس پریشانی کے اندر, ڈپریشن کے اندر, ڈپریشن سے باہر نکال لو لوگوں کو. تو پھر ای چلان پہ آپ نے چلیں, ایک تو یہ ہے کہ کراچی والوں کو آپ نے بچایا, اویئرنیس لایا, آپ نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا, لیکن ای چلان آپ کو لگتے نہیں کہ ظلم ہے کہ جو 200 چلان لاہور جیسے شہر میں کیا جاتا ہے, وہیں پہ منجو دوڑے جیسی زمین کراچی, یہاں پر آپ 2000, 5000, 10,000 چلان کرتے ہیں؟ دیکھیں میں, ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اختلافات بھی کی جب میں نے کہا کہ بھائی 20,000 کم ہے, 1 لاکھ جرمانہ رکھیں. بالکل 1 لاکھ نہیں, 5 لاکھ جرمانہ رکھیں, لیکن جو میرے تحفظات ہیں وہ پورا کر دیں. میرا موبائل چھینا جائے گا, آپ دو گے. میرا بائک چھینی جائے گی, آپ دو گے. ٹارگٹ کلنگ ہوگی, آپ کا ساتھ سے دیت دو گے. روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوگا, کیا ساتھ سے دیت دو گے. یہ ساری چیزیں آپ دو گے, ٹھیک ہے. CCTV کیمرے میری گلی کے باہر, میرے گھر کے باہر بھی لگا دیں آپ, سیفٹی کیمراز, صحیح ہے. مجھے روزگار فراہم کریں. یہ ساری چیزیں جو UAE کے اندر آپ کو کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آیا؟ نہیں آئے گا. ہے ہی نہیں وہاں پہ. گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور رہنے بھی نہیں دیتی. وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے ساری چیزیں. کیا آپ کے مطالبات تسلیم کیے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں کبھی بھی نہیں کرے گی, ذاتی مفادات ہوتے ہیں نا ای چلان کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹریفک پولیس سے سب سے پہلے تو آج تک, جب سے پاکستان بنا آج تک کا حساب لیں کہ ٹریفک پولیس ریونیو جنریٹ جو کرتی ہے وہ لگاتی کا ہے؟ ہاں بالکل, کہاں جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, کہاں ہے, کہاں لگتا ہے یہ فنڈ جو ہے, یہ جاتا کہاں ہے؟ آپ کبھی زندگی میں آپ کا چلان ہوا ہے؟ کبھی زندگی میں تو ہوا ہوگا. جی ایک بات نوٹ کیجئے گا, آپ سے کیا لیا؟ CNIC لیا تھا, موبائل نمبر لیا تھا کبھی؟ CNIC موبائل نمبر بھی لیا ہوگا, لیکن میسج نہیں آیا. ایسا ہی ہے, کبھی نہیں آیا. کیوں؟ کہاں گیا؟ میرے پاس میسج آنا چاہیے نا. میرے CNIC پہ اگر کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی مافیا ہے؟ کہہ نہیں رہا ہے. اچھا ہاں کہہ نہیں رہا ہے. آپ بتائیں, اچھا آپ بتائیں کیوں نہیں آیا میرے پاس میسج, کیوں نہیں آیا؟ بھائی نیٹ ورک کا 24 گھنٹے کا مسئلہ ہوگا, 1 ہفتے میں تو آ جائے, کیوں نہیں آیا؟ آپ کا چلان بھی نکل رہی ہے. بالکل, وہ پیسے جا کہاں رہے یار؟ اور پھر ہوتا کیا ہے, بولتے ہیں دیکھو 500 روپے کا چلان ہو گیا, 550 روپے دو, یہیں پر ہی میں خود بھر دوں گا. حقیقت کا سامنا کرنے کا. لیکن اب جو ای چلان والا ہے, یہ تو ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ پہلے شروع میں تو ایسا ہی ہوا, ایسا ہوا. بہت سارے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے 500 روپے, میرا چلان ہوا, میرا ایک بار ہوا 500 روپے کا چلان ہوا, تو میں نے 550 روپے دیے تھے چیک کرنے کے لیے. پھر 1000 روپے کا ایک بار چلان ہوا, 1100 روپے دیے تھے, اس نے بولا میں خود بھر دوں گا. اچھا, تو میں صرف یہ چیک کر رہا تھا میرے پاس میسج کیوں نہیں آیا. تو یہ ای چلان بالکل ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے گلی کوچوں میں چھپ کے بھاگتے تھے نا, صرف اس وجہ سے کہ ٹریفک پولیس روک لے گی, کسی نہ کسی چکر میں پیسے لے ہی لے گی. اچھا میری بات اگر غلط ہے, یا میری بات اگر آپ کو لگتی ہے میں الزام تراشی کر رہا ہوں, مجھے صرف اس نوٹیفیکیشن کا جواب دے دیں کہ IG صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیوں نکالا کہ ٹریفک پولیس سے کوئی ڈسٹرکٹ پولیس میں ٹرانسفر نہیں کروائے گا. کیونکہ لوگ بھاگے فوراً, ابے یار پیدا گیری بند ہو گئی, کمائی ختم ہو گئی, بھاگو ڈسٹرکٹ پولیس میں, کم سے کم موبائل تو لے لیں گے, بائک تو لے لیں گے, روڈ پہ کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے. کیوں آپ نے نکالا؟ اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے باس, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے, تبھی آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر پابندی لگائی کہ ٹریفک پولیس سے کوئی نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. پھر دوسری بات یہ, ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ایک وقت کی روٹی کھاتے, دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ بھی 3-4 دن پہلے بھی جو ہے, لیکن کہیں پر غلطیاں ہیں, وہاں اچھائیں بھی ہیں. SHO نیو کراچی انڈسٹریل ایریا, آج بھی انہوں نے اپنا بندہ بھیجا تھا. ایک ابھی ہمارے آل کراچی بائک رائڈر ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی کہ ان سے 1000 روپے رشوت لی ہے. اچھا, جگہ کا تعین کیا, آج پتہ چلا, تو ان کی طرف سے کوئی پولیس آفیسر تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ سر وہ اسٹیٹمنٹ اور پوائنٹیشن کرا دیں. وہ سارے رضوان صاحب سے میری خود بات ہوئی, رضوان قریشی صاحب سے, ذیشان صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی, تو فوراً انہوں نے رضوان صاحب کو پابند کیا, تو کام کیا. لیکن ہوا کیا؟ پہلے کیا ہوا؟ کام تو کیا, ایکشن کیا, اور آج بھی کیا, مطلب ایسا ہے کہ
ایکشن لیا. لیکن ہوا کیا تھا کہ 4 موٹر سائیکل کے اوپر جنہوں نے نیم پلیٹ نہیں لگائی ہوئی تھی, ماسک لگایا ہوا تھا, پولیس یونیفارم پہنا ہوا تھا, موٹر سائیکل پہ سب کو روک کے جیبیں گرم کر کے جا رہی تھی. ایسے جو غفلت کی نیند سو رہے تھے کیا؟ مطلب ہم تو ڈرے ہوئے بھائی, ہم تو کمپلین کریں گے تو بھی ہمیں سال لگ جاتے ہیں. ہم تو اسٹیٹمنٹ فوراً کاروائی ہونی چاہیے, فوراً کاروائی اسی وقت آن دا اسپاٹ ہو. اچھا فیضان بھائی, آخری سوال کر لیتے ہیں. آپ کی کراچی نوجوان فاؤنڈیشن تھی, پھر آپ نے کراچی نوجوان پارٹی بنائی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں جا کے یہ آپ کی فاؤنڈیشن کراچی نوجوان پارٹی کو سپورٹ کرے گی, آپ اس فنڈ کو وہاں یوز کریں گے, یوٹیلائز کریں گے, استعمال کریں گے ایسا؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہمارے پاس فنڈ ایسا ہے نہیں کہ کوئی اتنا بہت بڑے پیمانے, ہماری تو اپنی کیبنٹ اپنے ممبرز ہیں, وہی لا دیتے تو اس پہ چل جاتا ہے. اب جیسے 17,000 کے قریب میں نے آپ کو بتایا ممبر, پر ممبر 1,000 روپے ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پیسے لگا لیں تو وہی ان کے اوپر یوٹیلائز ہوتا ہے. پھر انشورنس کے کلیم ہے, یہ ساری چیزیں سب کچھ ان کے اوپر لگتا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, فاؤنڈیشن کا کام جو ہے وہ سماجی حیثیت سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. پارٹی کا کام جو ہے, پارٹی الیکشن لڑے گی, اگر الیکٹ ہو جاتی ہے, بلدیاتی الیکشن میں سلیکٹ ہو جاتی ہے, تو ہمارے پاس ڈبل طاقت کیا ہوگی کہ ہم جو کام فاؤنڈیشن سے کر رہے ہیں نا, وہ فاؤنڈیشن کے کام کے اندر ہماری ڈبل طاقت ایسے ہو جائے گی کہ ابھی ہم سیوریج کیپ 2 دن کے اندر میں نے 133 سیوریج کیپ دی ہیں. اچھا, اگر ہم بلدیاتی الیکشن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہماری کیبنٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہمیں کیا ہوگا کہ جو سیوریج کیپ ہم 133 فاؤنڈیشن سے دے رہے ہیں, وہی سیوریج کیپ 1333 ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ کہ وہاں سے اٹھا کے بھی لگیں گے اور ہماری فاؤنڈیشن بھی سپورٹ کرے گی پبلک کو. مطلب آپ کا سیاست میں آنے کا مین مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا. میں آیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ, اور دوسری بات یہ, جیسے آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن, میری کسی پارٹی کے ساتھ جب مرجر کی بات چل رہی تھی تو میری ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن یہی تھی کہ آپ بلدیاتی تمام چیزیں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ویسٹ کی مجھے دیں, میں جانوں میرا کام جانے, میں ڈیولپ کر کے دوں گا, لیکن فنڈ میرے سامنے ہونا چاہیے, ساری چیزیں میرے سامنے ہونی چاہیے, تو صحیح ہے. نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا راستے الگ الگ ہے, جو کہ نہیں ہوا ہے. بالکل, کیونکہ ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ مان نہیں سکتے تھے. دوسری بات یہ 12 لاکھ روپے ایک چیئرمین بولتا ہے مجھے ملتے ہیں, آپ اس سے پوچھیں, بولے یار حلف اٹھا کے بتا تجھے 12 لاکھ پورے ملتے ہیں, وہ بولے گا نہیں, کٹا کے ملتے ہیں. پھر ملتے تو لگتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک ڈسٹرکٹ ہے نا, ایک ٹاؤن ہے, فرض کر لیں سرجانی ٹاؤن ہے, سرجانی ٹاؤن میں 20 لاکھ روپے اگر مہینے کے خرچ کروں نا سیوریج پہ اور لائٹس وائٹس کے اوپر, سرجانی 6 مہینے کے اندر منہ سے بولے گا. بالکل, جس میں درخت بھی لگیں گے, سیوریج بھی لگے گا, سب کچھ لگے گا. آخر میں فیضان بھائی, آپ کراچی کے عوام کے لیے یا پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں تو صرف کراچی اپنے پارٹی کے لوگوں کو کیا, میں تو پوری کراچی میں ہمارا شہر ہے, ظاہر سی بات ہے, اس میں بسنے والے تمام زبان والے ہمارے بھائی ہیں. میں ان سے یہی بولوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس ہے نا اب آگے چانس نہیں ہے. چانس کیسے نہیں ہے؟ پیڑھیاں بھی قربان ہو گئیں, بچے بھی قربان ہو گئے, رلتے ہوئے آ رہے ہیں. جو آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. ہمارے پاس جتنی انرجی آج ہے یا نہیں ہے. فیضان حسین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ اس کو ووٹ دو. صرف میں یہ بولوں گا اپنی گلی محلے سے لے کے جس کو ہم پکڑ سکیں, جس کو ہم بات کر سکیں. ہم کسی جماعت سے اب نہیں لیں گے, ہم کسی جماعتی کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کے بندے کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ تہیہ کر لیں, کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے. روز محشر آپ نے اس کے اچھے برے سب کاموں کا جواب دارا. تو اپنی گلی محلے سے ہم دیکھیں, آزاد امیدوار کھڑے کریں, ان کو سپورٹ کریں. جتنی سپورٹ کرنی ہونی, پارٹیاں ویسی رل جائیں گی, ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے گا. دیکھیں پھر پبلک ہوگا نا, پبلک فیگر ہوگا, جیسے کہتے ہیں نا فارم 45 47 یہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی. جب ایک ایریا بتائے گا کہ بھائی میں نے ووٹ ہی اس کو دیا ہے, ہاں تو پھر 45 47 کی حیثیت ہی ختم ہی ہو گئی نا ساری. ہمیں کسی کے بھی نہیں چاہیے ہوگا, ہمیں سب فیگر خود پتا ہوگا کہ ہم نے کتنے ووٹ دیے کتنے نہیں. تو کراچی کے عوام سے میری درخواست ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہ دے, آپ پرائیویٹلی خود کھڑے ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی میں کچھ کر سکتا ہوں, آپ خود کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ ہوگا کراچی. بہت شکریہ فیضان بھائی. یہ تھے کراچی نوجوان پارٹی اور فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیضان حسین صاحب. آپ کی ان کی باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں, کامنٹ سیکشن میں جائیں, اپنی رائے سے آگاہ کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک, شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.